السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ہاتھ میں ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے جس کا نامی اسم گرامی غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید۔ تالیف فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ ہے۔ آپ وزیر مذہبی امور سعودی عرب تھے۔ تو یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کو اردو زبان میں آڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس اول جو مقدمہ اور چند اہم اصطلاحات پر مشتمل ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم مرحمت فرما جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام میں توحید کے موضوع پر کتاب التوحید جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب توحید کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید کا معنی، دلائل توحید کے اصول اور فضیلت بیان کی ہے۔ مزید برآں توحید کے مخالف امور اور ان سے بچاؤ کے اسباب بھی بیان کیے ہیں۔ نیز اختصار کے ساتھ توحید عبادت یعنی الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے ارکان بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح شرک اکبر اور اس کی چند شکلیں، شرک اصغر اور اس کی چند شکلیں اور ہر ایک کے وسائل و ذرائع بھی بیان کیے ہیں۔ توحید کی حفاظت اور اس کے ذرائع، نیز توحید ربوبیت کی چند جزئیات کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ چونکہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے حفظ و تدریس اور وسیع تأمل و تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کتاب کی ضرورت محسوس کریں گے۔ کتاب التوحید، توحید سے مراد کسی چیز کو یکجا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کو ہی
معبود ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں توحید کی درج ذیل 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ آئیے سب سے پہلے ہم توحید ربوبیت کو جانتے ہیں۔ توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں منفرد اور یکتا جاننا۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں منفرد اور یکتا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال ہیں، افعال یعنی کام، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں: پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا اور موت دینا وغیرہ۔ تو ان چیزوں میں علی وجہ الکمال منفرد و یکتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توحید الوہیت یا توحید الہیت یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی دوسری قسم ہے، توحید الوہیت یا توحید الہیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں الہ یا الہو کے مصدر ہیں، جن کا معنی یہ ہے کہ وہ معبود جس کی تعظیم و محبت کے ساتھ عبادت کی جائے، اور توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے جملہ افعال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے۔ عبادت کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے۔ اسی کا نام توحید الوہیت یا توحید الہیت یا توحید عبادت ہے۔ توحید اسماء و صفات یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے اور ان میں اس کا کوئی مماثل نہیں۔ مصنف امام محمد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید کی مذکورہ بالا تینوں اقسام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان اقسام کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس موضوع پر کتابیں بکثرت دستیاب نہیں۔ مصنف نے توحید الہیت اور عبودیت اور اس کے ارکان مثلا توکل، خوف اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے۔ نیز اس کے مقابلے میں شرک کی بھی وضاحت کی ہے۔ ربوبیت یا عبادت یا اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ توحید ربوبیت یا عبادت یا اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، پارٹنر مانا جائے، ساجھی مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا مقصد عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے روکنا اور اس کی توحید کا حکم دینا ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص
اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک اعتبار سے شرک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شرک اکبر، نمبر دو شرک اصغر۔ اور ایک دوسرے اعتبار سے شرک کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شرک اکبر، نمبر دو شرک اصغر، نمبر تین شرک خفی۔ اب آئیے ہم ہر ایک کو جانتے ہیں، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے اور شرک خفی کیا ہے۔ شرک اکبر وہ ہے جس کا ارتکاب بندے کو دین سے خارج کر دیتا ہے، دین سے نکال دیتا ہے۔ اور شرک اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یا عبادت میں سے کسی ایک چیز کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا، یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنانا۔ تو ہم نے جان لیا شرک اکبر کو۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں شرک اصغر کیا ہے۔ شرک اصغر وہ ہے جس پر شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک کا حکم لگایا ہے، تاہم اس میں کسی کو شرک کامل نہیں سمجھا جاتا۔ جو اس کو شرک اکبر کے ساتھ ملحق کر دے، یاد رہے کہ شرک اکبر ظاہری بھی ہے، مثلا بتوں، قبروں اور مردوں کے پجاریوں کا شرک، اور باطنی بھی، مثلا منافقوں کا شرک، یا پیروں، فقیروں، مردوں اور معبودان باطلہ پر توکل کرنے والوں کا شرک۔ ان کا شرک مخفی ہے، البتہ یہ باطن میں اکبر ہے، گو کہ ظاہر میں نہیں۔ علاوہ ازیں کڑے، دھاگے اور تعویذ پہننا اور غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر میں شامل ہے۔ تو ہم نے جان لیا شرک کی دو قسموں کو، شرک اکبر کو بھی جان لیا اور شرک اصغر کو بھی ہم نے اچھی طرح سے جان لیا اور سمجھ لیا۔ اب آئیے ہم شرک کی تیسری قسم کو جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شرک خفی۔ اس سے مراد معمولی قسم کی ریا اور اس طرح کی دیگر کمزوریاں ہیں، یہ سب شرک خفی میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید اور شرک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم مرحمت فرما دے جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے تاکہ ہم تیری نعمت بھری جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ہمیں شرک سے بچا لے تاکہ ہم تیری دہکتی ہوئی آگ سے، تیرے دردناک عذاب سے ہم بچ سکیں۔ آئیے ایک جامع دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کا دینی بھائی محمد سلیمان مکی، داعی و مبلغ جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات جنوب بریدہ قصیم، سعودی عرب۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب اسے سن لیں اور آپ کو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کر دیں۔ اس طرح سے آپ بھی
دعوت و تبلیغ کے کام میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔